بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين بعد حمد و صلاة انتہائی عزت و تکریم کے لائق جملہ علماء کرام، مشائخ اعظام، سادات کرام، شیوخ الحدیث، مفتیان کرام، درگاہ مقدسہ بکھی شریف کے وابستہ جملہ پیر بھائی حضرات، الحمدللہ ہمیں زندگی میں ایک بار پھر یہ سعادت کی گھڑیاں، یہ بابرکت لمحات نصیب ہوئے۔ عالم اسلام کی انتہائی اور ممتاز روحانی عظیم شخصیت استاذ العلماء قیوم زمان میرے قبلہ مرشد گرامی حضرت علامہ الحاج پیر سید محمد مظہر قیوم شاہ صاحب مشہدی نور اللہ مرقدہ قبلہ حضرت ثانی صاحب رحمت اللہ علیہ کے 13واں سالانہ عرس مبارک کی بابرکت باعظمت محفل پاک میں دور و نزدیک سے عقیدت و محبتوں کے کارواں اور قافلے پہنچ چکے ہیں۔ عرس مبارک کی سیادت، صدارت و سرپرستی ہمارے قبلہ مرشد گرامی شیخ الحدیث و تفسیر وارث علوم و معارف حافظ الحدیث حضرت علامہ الحاج مفتی پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ بکھی شریف سربراہ جماعت جلالیہ پاکستان آپ فرما رہے ہیں، آپ کی زیارت، آپ کی مجلس پاک کی صحبت و معیت ہمیں حاصل ہے۔ یہ گھڑیاں عرس مبارک کی بڑی بابرکت گھڑیاں ہیں، کیونکہ سال بھر انتظار ہوتی ہے کہ عرس مبارک کا موقع آئے گا اور ہمیں عرس مبارک کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ ویسے تو صاحب عرس کے مزار پر جب بھی حاضری ملتی ہے وہ کریم لوگ ہیں، کریموں کی نسل سے ہیں، آنے والوں کو نوازتے ہیں، برکتیں رحمتیں عطا کرتے ہیں، لیکن جس طرح شادی کا موقع ہوتا ہے تو اس وقت ہر ایک کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، ہر ایک کو نوازا جاتا ہے، عرس کا بھی معنی شادی ہوتا ہے۔ ان اللہ والوں کا جب عرس آتا ہے ان کا فیضان جوبن پہ ہوتا ہے، اور آنے والے دور و نزدیک سے جیسے بھی ہوں جو عقیدت و محبت لے کر ان کے آستانہ عالیہ پہ پہنچ جاتے ہیں وہ کبھی بھی خالی نہیں جاتے، اس لیے کہ یہ وہ کریموں کا گھر ہے، کریموں کا آستانہ ہے، جس آستانے سے علم کی بھی خیرات ملتی ہے، دین کی خیرات ملتی ہے، دنیا کی نعمتیں بانٹی جاتی ہیں۔ حضور علیہ السلام کا یہ کرم والا چمنستان کرم ہے، جس کی یہ خانوادہ مشہدیہ حضرت اعلیٰ حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے جو بکھی شریف کی سرزمین پر علوم و معارف کا ایک دریا بہایا، اس سے ایک خلقت فیضیاب ہوئی۔ نہ صرف پاکستان، دنیا بھر میں درگاہ مقدسہ بکھی شریف کے فیضیاب موجود ہیں۔ حضرت اعلیٰ غوث زمان حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے جو ہدایت کا سرچشمہ جاری کیا، اسی سے میرے قبلہ مرشد گرامی حضرت ثانی صاحب رحمت اللہ علیہ خلق خدا کو فیضیاب کرتے رہے، اور اسی سے آج ہمارے قبلہ مرشد گرامی سجادہ نشین آستانہ عالیہ بکھی شریف حضرت علامہ الحاج مفتی پیر سید محمد نوید الحسن مشہدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اسی سرچشمہ ہدایت سے فیض یاب کر رہے ہیں۔ آنے والوں کو اپنے اپنے اعتقاد، اپنی عقیدت، اپنی محبت کی بدولت ملتا ہے۔ جن لوگوں نے حضرت ثانی صاحب رحمت اللہ علیہ کو
عقیدت و محبت کی نگاہ سے دیکھا اور وہ رتبہ اور مقام دیا جو طریقت کی دنیا میں ایک سجادہ نشین کا مرتبہ اور مقام ہوتا ہے۔ یقین جانے انہیں بہاریں اور رونقیں ملی، دنیا کی عزتیں، آخرت کی کامیابیاں نصیب ہوئیں۔ یہ آنے والوں پہ ہے کہ وہ کتنی عقیدت اور محبت لے کے آتے ہیں۔ چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، میں یہ عرض کرتا چلوں، حضرت اعلیٰ حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کے خاندان کا ایک ایک فرد جو ہے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، بڑی عظمت و شان کا ہے، لیکن جو مقام طریقت کی دنیا میں، روحانیت کی دنیا میں سجادہ نشین کا ہوتا ہے وہ ایک منفرد مقام ہوتا ہے۔ میں حضرت اعلیٰ حضرت مجدد افسانی رحمت اللہ علیہ کا ایک حوالہ اشارہ عرض کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے تو اپنے پیر کامل خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں وہی لذت، وہی جذب، وہی ذوق و شوق نصیب ہوا کرتا تھا جو صحابہ اکرام کو حضور علیہ السلام کی مبارک مجلس میں ملتا تھا۔ فرماتے ہیں میرا اعتقاد تھا کہ خواجہ صاحب حضور کے نائب ہیں، حضور علیہ السلام کے اس دینی مبارک سلسلے کے وارث ہیں، جو آقا حضور کی صحبت میں صحابہ کو فیض ملا کرتا وہی مجھے خواجہ صاحب کی مجلس میں بیٹھ کر بھی ملتا۔ فرماتے ہیں ایک میرا پیر بھائی ایسا بھی تھا جو جس کے بارے میں خواجہ صاحب فرمایا کرتے تھے، خواجہ صاحب فرمایا کرتے کہ وہ مجھے صاحب کمال تو سمجھتا ہے، صاحب تکمیل نہیں سمجھتا۔ تیسرا وہ ہے جو مجھے صاحب کمال و تکمیل تو کہتا ہے، صاحب ارشاد نہیں جانتا، شاید اس کی نظر میں صاحب ارشاد کوئی اور ہوتا ہو۔ حضرت خواجہ صاحب باقی باللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ دونوں اپنی اپنی عقیدت کے بل بوتے وہ فیض نہ پا سکے جو رب تعالیٰ نے امام ربانی، محبوب سبحانی، مجدد الفسانی، شیخ احمد سرندی فاروقی رحمت اللہ علیہ کو عطا کیا۔ آپ کے یہ کلمات ہیں، آپ نے فرمایا میرے پیر بھائی خسارے میں چلے گئے، انہوں نے شیخ سے وہ عقیدت نہ رکھی، وہ محبت نہ رکھی۔ میں عرض کر رہا تھا صاحب سجادہ سے فیض ملتا ہے اور صاحب مزار کا فیض بھی صاحب سجادہ کی اجازت اور ان کی صحبت و معیت کی برکت سے ہے۔ اگر صاحب سجادہ سے تعلق نہ ہو، سجادہ نشین کی عقیدت و محبت نہ ہو، پھر مزارات والوں کا فیض بھی نہیں ملتا۔ ہمارے حضرت اعلیٰ حضور میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ کی سیرت میں لکھا ہے، آپ لاہور میں حضرت عائشہ رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ تشریف لے گئے۔ صاحب مزار نے کہا میاں صاحب پہلے سجادہ نشین صاحب سے مل کر آؤ۔ فرماتے ہیں میں صاحب مزار کے کہنے پر مراقبہ کیا تو صاحب مزار نے مجھے کہا، کس کو کہا؟ جو اپنے زمانے کا یکتا تھا، حضرت اعلیٰ حضور میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ قرب خدا کے اس مقام پر فیض تھے۔ آپ کے زمانے میں پوری دنیا میں کوئی بھی اس مقام پر فیض نہ تھا۔ فرماتے ہیں صاحب مزار نے مجھے کہا اے میاں شیر ربانی پہلے صاحب سجادہ سے مل کر آؤ۔ فرماتے ہیں جب میں صاحب سجادہ سے مل کر آیا پھر مزار پہ حاضری دی، مجھے وہ برکتیں ملی، وہ سکون ملا جو پہلے نہیں ملا تھا۔ میرے پیر بھائیوں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، خطاب کا ٹائم نہیں ہے، میں تو صرف سبق یاد کرنے کے لیے سمجھیں، سبق حاصل کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ ہمیں اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ سجادہ نشین کا مرتبہ اور مقام کیا ہوتا ہے، اور جن لوگوں نے اس عقیدت و محبت کو اپنایا، اپنے پیر کی عقیدت اور محبت رکھی، اس کی برکت سے اسے مرتبہ اور مقام ملا۔ طریقت کی کتابوں میں آتا ہے کہ جو صاحب سجادہ ہوتا ہے، شیخ کامل ہوتا ہے، جو پیر طریقت ہوتا ہے، ان کے بارے میں کہا گیا ہے اللہ کی امداد کا وہی دروازہ ہوتا ہے، رب تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں برکتیں ملتی ہیں، لیکن اس مرید کو ملتی ہیں جو اپنے شیخ طریقت کا ادب اور احترام کرنے والا ہوتا ہے۔ تو میں اس حوالے سے عرض کر رہا تھا، حضرت قبلہ ثانی صاحب رحمت اللہ علیہ کے عرس مبارک کی تقریب میں ملتان کہ الحمدللہ درگاہ مقدسہ بکھی شریف ایک علمی درگاہ ہے، پوری دنیا میں اس کا ایک تعارف ہے۔ درگاہ مقدسہ بکھی شریف
اللہ کی مہربانی سے اہل سنت و جماعت کا ایک مرکز ہے۔ حضرت اعلیٰ حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کے بارے میں وقت کے بہت بڑے امام اہل سنت کی عظیم شخصیت جان حضرت امام اہل سنت غزالی زمان رحمت اللہ علیہ نے اس زمانہ میں کہا تھا، جو مکتوب شریف لکھا اس میں شیخ المحدثین قرار دیا تھا کہ وطن عزیز کے محدثین کرام، حدیث پاک کے استاد، حدیث پڑھانے والوں کے وہ استاد الاساتذہ ہیں۔ یہ ان بزرگوں کا آپس میں ادب، عقیدت اور احترام کا تعلق تھا۔ تو میں اپنے پیر بھائیوں کے لیے عرض کر رہا تھا، ہمیں اس درک سے دین اسلام کی محبت ملتی ہے، یہاں سے خوف خدا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اس درگاہ سے الحمدللہ آج بھی سجادہ نشین شیخ الحدیث کی مسند پہ بیٹھ کر حضور کی حدیث پاک بھی پڑھاتے ہیں، اور تخصص فی الفقہ جو کہ مفتی کورس ہے وطن عزیز پاکستان میں۔ ملک کے طول و عرض میں اگر دیکھا جائے تو کتنے بڑے بڑے علاقے ہیں جہاں ایک بھی جامعہ علیہ نہیں ملتا۔ صاحب مزار، صاحب عرس حضرت ثانی صاحب کی کرامت دیکھیے، آپ نے جس پودے کو لگایا دارالعلوم حنفیہ جلالیہ علی المرتضیٰ چینیاں والا سٹیشن پر، وہ اتنا تناو اور دفردخت بنا کہ اس وقت ملک کے جامعات علیہ میں ہیں۔ علماء کرام جانتے ہوں گے ملک بھر میں کل 13-14 جامعات ہیں جو اس لیول کے ہیں جن کو جامعہ علیہ کہا جاتا ہے، لیکن الحمدللہ قبلہ حضرت ثانی صاحب رحمت اللہ علیہ نے وہاں پر جب اینٹ رکھی اپنے مبارک ہاتھوں سے، ایک اللہ کے ولی کی رکھی ہوئی سنگ بنیاد پہ رب نے وہ برکتیں اور بہاریں پیدا کر دیں کہ آج وطن عزیز پاکستان کی عظیم درسگاہ دارالعلوم حنفیہ جلالیہ علی المرتضیٰ چیلیاں والا سٹیشن، تھوڑی دیر میں آپ وہاں سے فارغ الحدیثین، علماء کرام، مفتیان کرام، حفاظ کرام کو جو جبہ و دستار پہنایا جائے گا آپ وہ منظر دیکھیں گے۔ تو یہ اللہ کے ولی کی کتنی بڑی کرامت ہے۔ یہ دینی مدارس و مراکز قیامت تک رہیں گے، لوگ فیض یاب ہوں گے۔ تو قبلہ حضرت پیر سید محمد نوید الحسن مشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشینی کے فرائض جس خوبصورتی کے ساتھ آپ فرائض سر انجام دے رہے ہیں، مفتی اعظم پاکستان مفتی مریب الرحمان صاحب نے کہا کہ ہمیں اہل سنت کو ایسے سجادہ نشین چاہیے۔ آپ اندازہ تو کریں، میں جہلوں کی بات نہیں کر رہا، میں تو علمی بات اور علم کے حلقوں میں ہونے والی بات کر رہا ہوں۔ یہ کون عظمت سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آستانہ علیہ بکھی شریف پر یہ کرم فرمایا ہے، یہاں ہر روز قرآن مجید کا فیض مل رہا ہے، حدیث مصطفیٰ کا درس دیا جا رہا ہے، خوف خدا اور اس کے رسول کی دولت بانٹی جا رہی ہے، عمل کے ساتھ ساتھ عقیدہ اہل سنت و جماعت صحیح معنوں میں ترجمانی کی جا رہی ہے۔ تو حضرت ثانی صاحب رحمت اللہ علیہ جو اپنی اتنی عظیم شخصیت رکھتے تھے، جن میں سنت نبوی کا رنگ بھی تھا، جن میں مشائخ نقش بندیہ کی سیرت کا کامل اثر موجود تھا، آپ کو جس زاویہ سے بھی دیکھا جائے بے مثل و بے مثال لگتے ہیں۔ زمانے کے علماء میں، مشائخ میں جس سٹیج پر آپ بیٹھے ہوتے، آپ ایک ممتاز شخصیت لگتے تھے۔ آپ کے معمولات مبارکہ میں ایک سبق ہے جو آخر میں عرض کروں گا کہ آپ نے صحابہ اکرام کے ادب احترام کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار کی جو محبت و مودت کا درس قرآن نے دیا ہے۔ میرے قبلہ مرشد گرامی حضرت ثانی صاحب رحمت اللہ علیہ وہ عملی طور پہ دہراتے رہے۔ سالانہ عرس مبارک کی محفل میں ایک خصوصی خطاب آپ کروایا کرتے تھے، بندہ ناچیز سٹیج سیکٹری ہوتا، اس ایک خطیب کا عنوان یہ ہوتا تھا کہ حضور کی آل پاک کی عقیدت و محبت کا درس دیا جائے۔ 10 محرم شریف کو اتنا بڑا جو سالانہ عرس امام حسین ہوتا ہے درگاہ شریف پر، اس سے کون نہیں جانتا، بڑے پیمانے پہ قرب و جوار کے اضلاع کے لوگ قافلہ در قافلہ شریک ہوتے۔ اور میرے قبلہ مرشد گرامی حضرت ثانی صاحب رحمت اللہ علیہ کی نگاہ ولایت دیکھ رہی تھی کہ صحابہ کی عظمت کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی محبت و مودت ضروری ہے، کہیں اہل سنت سے لوگ آگے پیچھے نہ ہوں۔ اس توازن اور اعتدال کو برقرار رکھیں گے تو کامیابی ملے گی۔ آپ آسان لفظوں میں کہہ دیتے تھے کہ میں پتر تے علی دا مرید صدیق اکبر دا،
کتنا پیارا جملہ ہوتا تھا آپ کا، اور آپ نے اپنے آخری ایام میں جو وصیت کی ہے میں وہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے باقاعدہ آخری ایام کی ملاقاتوں میں علماء سے بھی ملاقات کی، عوام سے بھی کی۔ آپ نے باقاعدہ طور پہ حضرت مجدد الافسانی شیخ ربانی رحمت اللہ علیہ کے وہ قول مبارک جو آپ کے والد گرامی کہا کرتے تھے، اہل بیت کی محبت سے خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، یہ آپ سنایا کرتے کہ حضرت مجدد پاک نے والد گرامی سے پوچھا وقت وصال، ابا جی اب کیا حال ہے؟ فرمایا میں تو اس وقت بھی آل بیت کی محبت میں سرشاں ہوں، اس وقت بھی آل بیت کی محبت کے دریا میں غوطہ زن ہو کے لطف اندوز ہو رہا ہوں۔ قبلہ حضرت ثانی صاحب کا یہ جملہ اور یہ قول مبارک یہ زندگی کے آخری لمحات میں ہمارے لیے بطور وصیت تھا۔ ویسے تو سلسلہ علیہ نقشبندیہ کے پیشوائے اول، خلیفہ اول، افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کر کہا تھا والذی نفسی بیدے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، فرمایا رب تعالیٰ کی قسم ہے مجھے اپنے قرابت داروں سے، حضور کے قرابت داروں سے اس نے سلوک کرنا زیادہ پیارا ہے۔ آخری بات میں عرض کرتا چلوں، ہمارے الحمدللہ درگاہ مقدسہ جلالیہ بکھی شریف کے روحانی شجرہ طریقت کا آخری شعر آپ اندازہ کریں، یہ اس نے اتفاق سمجھے یا میرے حضرت ثانی صاحب کی کرامت سمجھے کہ یہ جو شعر بعد میں فٹ کیا گیا اس کے اندر بھی یہی درس تھا، جو آخری بات اور آخری پیغام سمجھے، جو حضور کی مودت، حضور کی آل پاک کی مودت والی کشتی میں سوار نہ ہو سکا، من تخلف عنہا ہلاکا، وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ آخری شعر ہمارے شجرے کا یہ بنتا ہے خدمت دین و حب اہل بیت حاصل رہے، سارے کہو آمین، خدمت دین و حب اہل بیت حاصل رہے، حضرت نوید الحسن پیر با وفا کے واسطے۔ اللہ کرے ان کریموں کے صدقے میں ہمیں صحابہ اکرام کے احترام کے ساتھ حضور کی آل پاک، حضور کے پاک گھرانے کا ادب احترام، عقیدت، محبت اور مودت ہماری نسلوں کو بھی نصیب ہو، یہاں سے ہم فیضیاب ہوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ نے جو پودا لگایا، جو پوری ملت کو تحفہ دیا دارالعلوم حنفیہ جلالیہ کی صورت میں، اس سے آج مفتی تیار ہو رہے ہیں، تخصص فی الفقہ، سپیشلائزیشن ان فقہ ہو رہی ہے۔ میں نے عرض کیا ملک کے طول و عرض میں آزاد کشمیر میں ایک ادارہ بھی اس لیول کا نہیں ہے، کتنے باقی ایسے صوبے ہیں، لیکن یہ 12-13 مدارس میں جامعہ الحمدللہ دارالعلوم حنفیہ جلالیہ علی المرتضیٰ چیلیاں والا اسٹیشن کا یہ ایک اپگریڈیشن ہے کہ وہ سب سے اعلیٰ درجہ جو جامعہ علیہ کہلاتا ہے، جہاں پہ اسپیشلائزیشن ہوتی ہے، مفتی تیار ہوتے ہیں، الحمدللہ دارالعلوم میں وہ سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ مشائخ بکھی شریف کے فیضان کو عام کرے، ہمیں اس سے زیادہ فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے 3-4 عرص پہلے کہا تھا کہ سجادہ نشین صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ جو لوگ عقیدت و محبت سے جڑے رہیں گے انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہوں گے۔ جو لوگ سجادہ نشین صاحب کی عظمت اور سجادہ نشینی کا جو روحانیت میں، طریقت میں مرتبہ ہے، اس مقام کو نہ سمجھ سکیں گے، وہ کبھی بھی فیضیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کا سایہ ہمارے اوپر سلامت فرمائے، ان کے فیضان سے میں مالا مال فرمائے۔ آخر